جسم کا سب سے نازک ترین حصہ آنکھ، جو دیکھتی بھی ہے، پرکھتی بھی ہے، اندازے بھی لگاتی ہے، امتحان بھی دیتی ہے، امتحان بھی لیتی ہے آنکھ۔ آنکھ کے اشاروں سے پھانسی سے لوگ نیچے اتر آتے ہیں، اور آنکھ کے اشاروں سے تلوار سر کو جدا کر دیتی ہے جسم سے۔ آنکھ، آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ آنکھ اینک نہیں لگی تھی لوگوں کو۔ جو جو زمانہ بدلا، ترقی بدلی، شعور احساس کی دنیا بدلی، نظریں بہت زیادہ کمزور ہوتی گئیں، اور پھر نسل در نسل ایسا چلنا شروع ہوا۔ آنکھ کا اثر نسلوں پہ ہوتا ہے، نظر کا اثر نسلوں پہ ہوتا ہے، اور نسلیں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان کی نظریں۔ 3 سال 5 سال کے بچے کو میں عام طور پہ اینکوں میں دیکھتا ہوں، گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنکھ کیوں خراب ہو؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے تقریباً 10 دن چند دن رہتا ہے، اور وہ اصل ماں کے پیٹ سے ہی ساری غذائیت، ساری طاقتیں اور ساری قوتیں پاتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی پاتا ہے، اور سارا نظام ماں کے پیٹ سے ہی بنتا ہے۔ اور ماں کا پیٹ اگر کمزور ہے، یعنی کمزور سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ غذائیت نہیں ہے جو بچے کو ملنی چاہیے، تو وہ پیدائشی کمزور آتا ہے۔ جو پیدائشی کمزور آئے گا، اس کا تو سائنس کی دنیا کہتی ہے دنیا میں کہیں علاج ہی نہیں ہے، پیدائشی کمزور آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہی ساری کائنات ملتی ہے اس کو، روحانیت بھی، صحت بھی، فٹنس بھی، طاقت بھی، حسن اور جمال بھی، یہ ساری ماں کے پیٹ سے ملتی ہے۔ اپنی نسلوں کو اگر ہم دیسی، سادہ اور قدرتی غذائیں دیں گے جو کہ واقعتاً سستی ہیں، اور جتنی مصنوعی غذاؤں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے وہ واقعتاً مہنگی بھی ہیں، ہمارا بجٹ متاثر ہوتا ہے۔ تو اپنی نسلوں کو دیسی اور سادہ غذاؤں کی طرف مائل کریں، پھر وہ نسلیں وہی باپ بنیں گے، وہی مائیں بنیں گی، اور وہی نسلیں پھر زندگی کی ترقیاں اور خیریں اور کامیابیاں پائیں گی۔ اپنی نسلوں کو ترقی اور کامیابی دیں، اپنی نسلوں کو ترقی اور کامیابی، اور وہ اگر دینی ہے اپنی نسلوں کو، تو ان نسلوں کو فطری غذائیں دینی ہوگی، ورنہ نسلیں معذور، مجبور اور اندھے یا کمزور نسلوں کو جنیں گی۔ یہ حقیقت عرض کرو۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نسلیں دیں، ہم ان کو پالیں، اور غذائیں اپنی دیں گے، ہم ماحول اپنا دیں گے، پھر ان میں سے جو اگلی نسلیں ہیں وہ ہماری ہوں گی، اور وہ دنیا کے شاہ سوار ہوں گے، اور دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور جہاں دیدہ ان کی نظر میں سارا جہان پہ ان کی نظر ہوگی، اور نظر ہوگی تو جہان کو دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں جہاں دیدہ ہوں گے، ان کی نظریں وہ ہوں گی جو میلوں دیکھیں گی، ان کی نظریں وہ ہوں گی جو زمین کے نیچے آسمان کے اوپر دیکھیں گی، ان کی نظریں وہ ہوں گی جو ایک پل میں ہر چیز کو پرکھ لیں گی۔ اپنی نظروں پہ نظر، اپنی نظروں پہ نظر بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ جس دور میں سرما تھا، آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا تھا، وہ دور تھا ہیروشیما اور ناگاساکی، جاپان کے وہ شہر جہاں جنگ عظیم دوم میں 1941 سے 45 ایٹم بم، اور ایٹم بم جس نے ہر چیز کو پگھلا کے رکھ دیا۔ بہت ریسرچ کی ماہرین نے، جہاں اور چیزیں ریسرچ کی کہ آئندہ کے لیے ایٹمی طاقت سے، ایٹمی تابکاری سے اور ایٹمی تباہ کاری سے کیسے بچا جائے، ان میں ایک انوکھی ریسرچ، انوکھی تحقیق یہ بھی آئی کہ سرما، اگر اے کاش کہ ہمارے ہر جاپانی کے بدن پہ سرما ملا ہوا ہوتا آنکھ سمیت، تو کوئی تابکاری اس پہ اثر نہ کرتی۔ اب سے پہلے سائنس نے ایک بات کہی کہ جس سرمے میں لیڈ ہوتا ہے، سیسا ہوتا ہے، آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد سائنس کہتی نہیں، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے، ایسے مواد بھی ہیں جو شیشے کو خود ختم کر دیتے ہیں اور آنکھ کی صحت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں، میرے کملی والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا پین کہاں رکھا تم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کملی والے نے، ٹھیک ہے، جو ہے آنکھ کی حفاظت کے لیے سرما دیا ہے میرے کملی والے نے، کہ سرما جو ہے زندگی ہے، اور سرما صحت ہے، سرما صحت ہے، اور حضور کا ساری زندگی کا
سرمے کا استعمال حیرت انگیز، صحابہ کا، آل رسول کا، اولیاء صلحہ کا، بڑی بڑی ہستیوں کا سرمے کا استعمال۔ پہلے دور میں آنکھوں میں سرما مائیں ڈلواتی تھی اور کہتی تھی یہ سرما اس لیے کہ اس سرمے سے نظریں بھی تیز ہوتی ہیں، آنکھ بھی موٹی ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر ہم اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سرمے کا استعمال اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ایک میں آپ کو انوکھا راز بتاتا ہوں، آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا۔ سرما آنکھوں میں ڈالیں، ناک کے بلگم میں، منہ کے بلگم میں یا تھوک میں سرما نکلتا ہے۔ ڈالتے تو یہاں ہے، نکلتا یہاں سے کیسے ہے؟ سرما ڈالنا ہی بھول گئے تو یہ ترتیب تو میرے خیال میں آپ کو ڈالیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ آنکھوں میں سرما ڈالیں اور آنکھوں میں سرما ضرور ڈالیں۔ میں ایک سرما بتاتا ہوں، میری عادت ہے جس بھی دواخانے کی کمپنی کی کوئی چیز اچھی ہو، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری چیزیں بک رہی ہیں۔ ہمدرد دواخانے کا ایک سرما ہے بنگر، اس کا نام ہے بنگر، چشم بنگر، وہ لے لیجیے، اسے آنکھوں میں ڈالیں، کمال چیز ہے۔ اس کے اندر سلائی ہے، وہ نوک والی ہے، وہ سلائی استعمال نہ کریں، عام سلائی سادہ استعمال کریں، بہت کمال چیز ہے۔ 100 روپے کا میرے خیال میں سرما آتا ہے اور 2-3 سال کافی ہے۔ اگر سارا گھر بھی لگائے تو سال کافی ہے۔ پر آنکھیں، موجودہ دور میں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں ہے، اس میں تابکاری ہے، آلودگی ہے، پھر اے سی سے نکلنے والی یہ گرم ہوائیں صرف گرم ہوائیں نہیں ہوتی، اس میں بہت زیادہ آلودگی اور کم ہوتے باغ اور کٹتے درخت اور پارکوں پہ بنتے گھر، یہ ساری چیزیں ہماری آلودگی کو بڑھا رہی ہیں۔ اس کا علاج سرما ہے۔ اپنی آنکھوں کو آلودگی سے بچانا ہے، اور میرے کملی والے کی عطا بھی ہے، سوتے وقت سرما۔ حضور آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرہانے 7 چیزیں رہتی تھیں، ان میں ایک سرما دانی بھی ہوتی تھی۔ سرمے کا استعمال اپنی زندگی کے لیے آخری ذریعہ سمجھیں، نجات کا، صحت کا، تندرستی کا، رازوں کے راز کا بہت کمال چیز سمجھیں، اور اپنی زندگی میں سرما استعمال کرنا سعادت سمجھیں، اور بہت زیادہ، اور اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں، خود اس کا عادی بنیں، رات سوتے وقت سرما ڈال دیا کریں۔ یقین جانیے حاملہ عورت سرما ڈالے اور پہلے دن سے آخری دن تک بچوں کی آنکھیں بڑی خوبصورت پیدا ہوتی ہیں، بہت خوبصورت پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک تو ہے کہ پرانی ہماری ہندی طب میں یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، اور یونانی طب میں ہزاروں سال، 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی خوبصورت بچے کی شکل حاملہ کمرے میں لگائے، اس کو دیکھتی رہے تو بچہ خوبصورت ہوگا۔ تو جو آنکھوں میں صرف دیکھنے سے یہ ہوتا ہے، اور اس آنکھ کے اندر اگر سرما ڈالا جائے، وہ بچہ کا حسین، خوبصورت اور خوبصورت آنکھ نہیں ہوگی۔ اگر آنکھ بچانی ہے، اور موجودہ دور میں آنکھ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے، نظر کمزور اور آنکھوں کے امراض، پہلے کبھی کبھار کسی بڑے شہر میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا تھا، اب تو آنکھوں کے ہسپتال بن گئے کئی کے منزلہ، اور ہر جگہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، اور کوئی بھی آنکھوں کا ڈاکٹر جو ہے شام کو خالی نہیں اٹھتا، اتنے اس کے پاس مریض ہوتے ہیں، اتنے مریض ہوتے ہیں، اور اتنے آنکھوں کو چیک کرانے والے ہوتے ہیں، دکھانے والے ہوتے ہیں۔ تو قصور تو ڈاکٹروں کا نہیں ہے کہ ڈاکٹروں نے لائن لگا دی ہے، ہمدرد ڈاکٹر بھی ہیں بہت زیادہ، نیک ڈاکٹر بھی ہیں، میں نے دیکھے ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ والے۔ قصور تو ہمارا ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو مجبور کر رہے ہیں اپنی بے احتیاطی اور بے توجہی کی وجہ سے۔ میں کئی لوگوں کو سرمے کا کہتا ہوں، ایک بابا جی مجھے کہنے لگے کہ آکاش، اماں تھی سرما پہناتی تھی، آنکھوں میں ڈالتی تھی، 14-15 سال کا تھا میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد سرما میری نظروں میں کیا ختم ہی ہو گیا، اور میں نے جب سرما ڈالا تو اس کے آنسو گر گئے، یعنی اماں یاد آئی ہے، اماں آنکھوں میں سرما ڈلواتی تھی اور بچپن میں خود ڈالتی تھی، آج یاد ہی نہیں رہا۔ میں سرمے پہ بار بار زور دے رہا ہوں، اس میں ایک چیز عرض کروں گا، اگر سرمے پہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں روزانہ، ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ پڑھ لیں، تو وہ سرما پھر نور بن جائے گا، ایک، اور دوسرا ایک تسبیح یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، یہ بھی ایک تسبیح والا 3 بار درود پاک کے ساتھ، ایک تسبیح روزانہ اس پہ پھونک مار دیں، سرما دانی پہ پھونک مار دیں، کھول کے پھونک نہ مارے، اوپر سے مارے،
اور ایسے کر کے آنکھوں کو ایسے جو ہے کر دیں، آنکھوں کے اوپر بھی مل دیں، یا نورو یا بصیر، یقین جانیے صحت اور تندرستی کا انوکھا راز ہے اس سرمے کے اوپر، ایک درود پاک کی تسبیح اور ایک تسبیح یا نورو یا بصیر کی۔ آج ایک بات کا احساس ہوا اور اس کا بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہمیں وہ بھولی ہوئی چیز، وہ بھولا ہوا سبق جس کا نام سرما تھا، وہ واپس آ رہا ہے۔ میرے پاس ایک آنکھوں کے ڈاکٹر آتے ہیں، بہت پرانے، بہت بے شمار لوگ آتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ سرمے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہہ رہے ساری عمر یہی سبق پڑھا اور ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں، باہر والے ہمیں علم دیتے ہیں، ہم وہی آگے پڑھا دیتے ہیں۔ ساری عمر یہی سبق پڑھایا کہ سرما جو ہے نہ ڈالو نہ ڈالو آنکھوں میں۔ کہنے لگے جب اگلی تحقیق آئی کہ نہیں مفید ہے، تو کہا کہ جب سرما میں نے مریضوں کو بتانا شروع کیا تو میرے مریض صحت یاب ہوئے اور بہترین ہوئے، اور خود ہی کہنے لگے اس سے پہلے کہتے تھے کہ دیسی گھی نہ کھائیں، آئل کھائیں، مکھن نہ کھائیں، کولیسٹرول ہے، فلاں ہے، چربی ہے، اب اوپر سے آ گئی ہے تحقیق، وہ کہتے نہیں اس سے نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے کہ کتنے لوگ اپنی حسرتیں لے کے قبروں میں چلے گئے بیچارے، مکھن سے اور گھی سے اور ان چیزوں سے۔ تو سرما ہماری زندگی ہے، ہم سرمے کو استعمال کریں اور سرمے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، بہت کمال چیز ہے۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، آنکھوں کے لیے، نظر کے لیے، نظر کی تیزی کے لیے، حتیٰ کہ اینک لگ گئی اس کے لیے، اور نظر کمزور ہو، رات کو نظر نہ آتا ہو یا دن کو نظر نہ آتا ہو، یا سورج کی روشنی آنکھوں کو متاثر کرتی ہو، ایک ڈراپر گھر میں بنا لیجیے اور بالکل سستا، یعنی 100 ڈراپر اگر بنائیں گے تو 100 روپے لگے گا، کمال ہے، پر چیز کمال ہے۔ ایک مخلص نے بتایا اور پھر اس کو بہت زیادہ آزمایا اور فائدہ ہوا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ٹوٹکا بتا دوں۔ دیسی پیاز لیں، دیسی پیاز چھوٹا ہوتا ہے، دیسی پیاز، اس کا پانی نکال دیں، جتنا پانی ہو اتنا خالص شہد ڈال دیں، بس دوا تیار ہے۔ اتنا شہد ڈالیں کہ پانی ڈراپر رہے، ہمیشہ 2 حصے پانی ہوتا ہے، 1 حصہ شہد ہوتا ہے۔ اب اسے خوب مکس کر کے ڈراپر میں بھر کے فریج میں رکھیں، باہر رکھیں، خراب نہیں ہوتا۔ یہ 1 قطرہ صبح شام ڈال دیں اور رات کو سوتے وقت سرما ڈال کے سو جائیں، 1 قطرہ ادھر 1 قطرہ ادھر۔ جتنا آنکھوں میں کھوٹ ہوگا اتنا یہ لگے گا، جلن ہوگی، اور وہ جلن وقتی ہوگی۔ جتنا کھوٹ ختم ہوتا جائے گا آپ کا خود دل مانتا جائے گا، آپ کی آنکھ خود بولتی اور بتاتی جائے گی کہ جلن ختم ہو جائے گی، جتنا کھوٹ ختم ہو جائے گا، جتنا کھوٹ ختم ہوگا اتنی جلن ختم ہوگی۔ یہ بہت کمال ڈراپر ہے، یہ آپ ضرور بنائیں۔ دیسی پیاز ہر وقت میسر، شہد ہر جگہ میسر، اس کا پانی نکال لیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو دیسی پیاز نہیں ملتا ہے، جو پیاز ملتا ہے، مجھے ایک پیاز نہیں بھولتا، وہ پیاز میں نے استعمال کیا تھا باکو میں، آذربائیجان میں، روس کی آزاد وسطی ریاستیں ہیں، میں وہاں گیا تو ہمارا قیام تو کوئی زیادہ دنوں کا تھا، لیکن 2 دن میں واپس آیا، وہاں کا ماحول کچھ، تو میں فوراً واپسی کا میں نے ارادہ کیا، کوشش کر کے پھر کچھ مہنگی ٹکٹ کرا کے واپس آ گئے۔ ہم یہاں سے دبئی گئے، دبئی سے پھر وہاں کی فلائٹ تھی، وہاں میں نے پیاز کھائے، ان 2 دنوں میں پیاز، میں نے پیاز ایسے اٹھایا اور منہ میں رکھا جیسے کہ بندہ لوٹ پوٹ نہیں جاتا، کہ پیاز تھا کوئی زہر کی گولی تھی، لیکن اس پیاز کی تاثیر، اس پیاز کا اثر، اور اس کے اندر جو ہے بولتے راز، وہ بتا رہے تھے، وہ پیاز میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر وہ پیاز میں نے اس کے دوسرے علاقے یعنی سمرقند، بخارا، تاشقند، ترمز، شہر سبز، شہر کتاب، شہر پاکستان، وہاں کا جو کراکل پاکستان ہے، وہاں وہ پیاز نہ ملا مجھے، وہ پیاز کوئی وہاں کا تھا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ کو جو پیاز میسر ہے، پانی لے لیں اور پانی لے کے اس پیاز کو
آپ اس کے مطابق شہد ملا لیں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ ہر روز میرا نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہر روز؟ کہنے لگا ہر روز سے مراد یہ ہے تھوڑے عرصے میں نمبر بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے یہ سرمے کی ترکیب بتائی، سرمے کی، اور یہ پیاز اور شہد کا ڈراپر بتایا، اور ایک اور ٹوٹکا بتایا۔ باداموں کی گریاں 11، لیکن بادام موٹے نہ ہوں، جسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں وہ نہ ہو، دیسی بادام، اسے گربندی بھی کہتے ہیں اور وادی، بہرحال دیسی بادام۔ دیسی بادام میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ 11 گریاں باداموں کی اور 11 سفید مرچ، اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے پانی کے کپ میں، یہ تو خیر میرے پاس مد ہے، نبوی مد ہے، آقا کا برکت والا برتن ہے، یہ سا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، یعنی اتنا سا پانی لے لیں آپ، یہ دیکھیے چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجیے، اس میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ بادام کی گریاں بھی، وہ کالی مرچیں بھی کھا لیں صبح اٹھ کے۔ بس اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، اسے پیس لیں کسی بلینڈر میں، کسی چیز میں، گریاں بھی باداموں کی وہ بھی، اس میں شہد ملا لیں، میٹھا کوئی مشروب ملا لیں ہلکا سا، تھوڑا سا، اسے ایسے چاٹنے والی چیز بنا لیں، وہ چٹا دیں، مزے سے کھا جائے گا۔ میں نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور ان سے خاص طور پہ تاکید کی کہ درود پاک سرمے پہ پڑھنا ہے، اور یا نورو یا بصیر یہ بھی پڑھنا ہے۔ آپ تو سوچ نہیں سکتے کیا تاثیر ملی اور کیا کمال ملا۔ کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب دن بدن نمبر میرا پہلے کم ہو رہا تھا، بڑھ رہا ہے، یعنی نظر میری بہتر ہو رہی ہے، نظر میری بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا ٹوٹکا ہے سفید مرچ، دکنی مرچ کا اور کالی مرچ بادام کا، یہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے، اور کمال بہت ہے۔ بڑوں کا آزمایا ہے یہ ٹوٹکا، اس کے بہت مجھے ذرائع ملے، بہت جگہوں سے یہ ملا۔ ایک جگہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جو چچا تھے وہ صاحب خود بوڑھے تھے، تو ظاہر ہے ان کے چچا کتنی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ان کی نظر اتنی تیز تھی، سب درخت میں سبز بیٹھا ہوا پرندہ جو بغیر حرکت کے ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ شاخوں کے اندر دیکھ لیتے تھے۔ چاند بال سے زیادہ باریک، رمضان کا یا عید کا، وہ ان کو بلاتے تھے، ان کا نام عبد الخالق تھا۔ کہنے لگے عبد الخالق کو بلائیں، کہنے لگے میرے چچا کا نام عبد الخالق تھا، وہ دیکھے گا، وہ ایسے دیکھتا، وہ کہتا وہ سامنے چاند ہے، بس ایسے ہی تلاش کرتا تھا، بس یوں ایسے دیکھتا تھا اور ایک نظر میں چاند کو پکڑ لیتا تھا۔ جو لوگ دوربینیں لگا کے چاند کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھتے تھے، وہی لوگ ہیں جو شاید ہار جاتے تھے، پر کہہ رہے میرے چچا ایسے چاند کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا چچا کی صحت کا راز؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج تک بتایا تو نہیں، ایک دفعہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا بیٹا جو میں کرتا ہوں تم کر لو، بس یہی۔ چچا ہمیشہ پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی مالش کرتے تھے سوتے وقت، صبح شام بھی، سرما کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سفید مرچ اور باداموں کی گریاں یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا میں نے یہ تو ان کو صبح شام کھاتے دیکھا، صبح کا بھگویا شام کو، شام کا بھگویا صبح، اور خوب چباتے تھے، منہ میں ڈال کے نا خوب چباتے تھے، ایسے نگلنا نہیں، خوب چبائیں، جتنے 32 دانت ہیں اتنے 32 دفعہ چبائیں، خوب چبائیں، اور جتنا چبائیں گے اتنا صحت اور تندرستی پائیں گے، بہت زیادہ چبائیں۔ کہتے میں نے اپنے چچا کو دیکھا اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ چچا تو خیر باقاعدگی سے کرتے تھے، میں بے قاعدگی سے کرنے لگا، تو مجھے بھی صحت ملی، تندرستی ملی، اور میں نے اپنے جسم کو جہاں پھرتیلا پایا، صحت مند پایا، وہاں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ میری نظر بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے، اور نظر پہ ایک بہترین اثر پڑ رہا ہے، اور نظر پہ ایک لاجواب
تاثیر منتقل ہو رہی ہے. نظر، اپنی نظر پہ آپ بھی نظر رکھیں. یعنی جو شخص چاند دیکھ لے اور اتنی باریکی سے دیکھ لے، چاند دیکھے اور اتنی باریکی سے دیکھے، تو سوچے تو صحیح وہ شخص کتنی تیز نظروں کا ہوگا. عرب کی تاریخ میں، جو پرانی عرب کی تاریخ ہے، عرب سے مراد جتنے بھی یہ خلیج کے ملک ہیں، ان کی تاریخ میں ایک بات ہے، وہاں کے لوگوں کی حس تیز تھی، نظر تیز تھی. اچھا، یہی چیز میں نے صحرا میں دیکھی ہے. یہ آپ کا تھر کا صحرا، صحرا ایک ہے، جب سندھ میں جاتا ہے تھر بن جاتا ہے. وہی صحرا صادق آباد سے لے کر بہاول نگر کی آخری پٹی تک، بارڈر تک، اور پھر بارڈر سے آگے جیسلمیر اور آگے تک ہزاروں میل کا پھیلا ہوا صحرا، ایک ہی صحرا ہے. میرا صحرا میں جانا ہوتا ہے. لوگ تو شکار کے لیے جاتے ہیں، میں نے کبھی شکار، بلکہ شکار سے منع کرتا ہوں. جانوروں کو زندہ رہنے دو. شکار کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اس دور میں تھا جب شکار ہی گوشت کا ذریعہ ہوتا تھا. اب تو ہمارے پاس گوشت ہی اتنا ہے. میں شکار کو حرام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جینے دو. اتنا کھایا ہے، اتنا کھایا ہے کہ ہمارے پرندے اور ہمارے جانور ختم ہو گئے. تو میں نے وہاں جا کے صحرائی لوگوں کی یہ چیز دیکھی جو میں نے کتابوں میں پڑھی تھی. عرب کے بدوؤں میں، بدو کہتے ہیں صحرائی دیہاتی کو عربی میں. وہاں جا کے میں نے یہ چیز دیکھی اور بہت کمال چیز دیکھی. ان کی حس تیز. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہم سفر کر رہے تھے، ہمارا پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا. ایک گدھا ساتھ تھا جس پہ سامان تھا، اور گدھے کو میں نے پکڑا ہوا تھا، اور میں نے 650 روپے کا گدھا لیا تھا. یہ 1997 کی بات کر رہا ہوں، 97 کی. پانی ختم ہو گیا. تیمم کر کے نفل پڑھے، سورت یاسین پڑھی، اعمال کیے کہ اللہ پانی بھیج دے، کیونکہ وہاں پانی ختم، زندگی ختم. اور یوں تھوڑا سا بندہ کمزور ہوا نہیں، گدھے منڈلانا شروع کر دیتی ہے، اور ابھی سانس ہی نہیں نکلتا، نوچنا شروع کر دیتی ہے. تو ایک وہاں کا صحرائی ہمارے ساتھ تھا. کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو سورج کی اور اگر رات ہے تو چاند کی سمتوں سے پانی کی طرف لے جاؤں گا. وہ بار بار زمین کو سونکتا تھا اور دور سے ایسی آنکھیں کھول کھول کے نا اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھتا تھا. تو میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ زمین کو سونک رہا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے. کمال ہے. اور کھول کے میں آنکھیں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی پانی کے آثار ہیں. میں نے اس کے تجربے کیے اور پھر احساس ہوا وہاں گاڑیاں نہیں، وہاں شور نہیں، وہاں بجلی نہیں، وہاں لائٹ نہیں. وہاں پانی ہے قدرتی، ٹوبا کہتے ہیں جس سے تالاب، بارش ہوئی پانی جمع ہو گیا، نتھرا ہوا پانی، بالکل پاکیزہ. وہ زندگی، وہ فطری زندگی، اس نے وہ نظریں دی تیز اور وہ حس دی. اور ایسا ہی ہوا کہ ایسی کان لگایا اور کہنے لگا ایک پانی کا ٹریلا، ٹینکر ہماری طرف آ رہا ہے. عجیب بات ہے، دیوانہ ہو گیا. صحرا اور پانی کا پورا ٹینکر، کیسے ممکن؟ پھر کان لگائے زمین سے، ایسے زمین پہ کان ڈال دے کتنی دیر تک. پھر کہنے لگا کہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا. پھر بڑے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھے، یقین جانیے کوئی آدھا گھنٹہ تھا تو ہمیں خود کانوں میں چلنے کی آواز آئی. ہم حیران. وہ آئے تو اس کا ڈرائیور اترا، حیران ہوا کہ آپ لوگ یہاں کہیں. تو ہم نے پوچھا تم کہاں؟ کہا میں تو راستہ بھول گیا ہوں. ہم نے نفل پڑھے تھے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس کے بعد 3 دفعہ سورت یاسین. اور واقعی وہ نفل پھر صحرا ہو، پیاس ہو، اضطرار ہو، اضطراب ہو، بے چینی ہو، بے کلی ہو، بے قراری ہو، اور موت لب بام ہو، پھر اس نفل کا مزہ اور ہے. کیوں؟ ام یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہماری دعاؤں میں وہ وجدان کہاں ہے؟ وہ کریم ہے پھر بھی عطا کرتا ہے. انہوں نے ہمیں پانی دیا اور باقاعدہ آپ نے اسے بٹھایا، لیکن ہم نے کہا ہمارے پاس تو سواری ہے، ہم تو اس پہ نہ بیٹھے پیدل. ہماری زندگی میں اگر ہم نے کچھ پانا ہے تو یہ فطری زندگی. میں نے فطری چیز پہلے سرما بتایا،
دوسرا شہد اور پیاز کا ایک ڈراپر بتایا، اور تیسرا میں نے آپ کو کالی مرچ نہیں سفید مرچ دکنی مرچ اور باداموں کی گریاں بتائیں آپ کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور میں نے چچا عبد الخالق، وہ چچا عبد الخالق کہتے تھے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، تو میں نے چچا عبد الخالق کی آپ کو زندگی بتائی. یہ چچا عبد الخالق کو چاند کے لیے اور چیزوں کے لیے، اور کہا کہ چچا عبد الخالق میرے شکاری تھے، وہ کبھی بندوق سے شکار نہیں کھیلتے تھے، گلیل سے لکڑی یوں اس پہ ربڑ باندھا ہوا، تھوڑا سا پتھر لیا اور نشانہ کیا اور پرندہ نیچے، کبھی بندوق سے نہیں. وہ کہہ رہے بندوق ان کے لیے ہے جن کو نظر کچھ نہیں آتا، اور ایسا ان کا نشانہ تیز تھا، اگر پرندہ اڑا ہے اڑتے پرندے کو نشانہ کیا ہے، اڑتے پرندے نشانہ جا کے لگا ہے، ایسا تیز تھا. فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، فطری ادائیں، فطری شفائیں اور فطری عطائیں بھول گئے، اور سائنس واپس اسی پہ پلٹ رہی ہے. سائنس واپس پلٹ رہی ہے. سائنس کہتی ہے آ جاؤ فطروا الی اللہ، اللہ کہتے آؤ میرے طرف دوڑ کے آنا ذرا. سائنس کہتی ہے آ جاؤ فطرت کی طرف، لیکن دوڑ کے آؤ. پوری دنیا کی سائنس، پوری دنیا کی ریسرچ، پوری دنیا کی تحقیق، پوری دنیا کی کمالات واپس فطری دنیا کی طرف پلٹ رہے ہیں اور واپس فطری دنیا کی طرف لوٹ رہے ہیں. پوری دنیا کی سائنس تحقیق واپس آ رہی ہے، اور انسان اندر سے بول رہا ہے کہ نہیں، ایک زندگی ایسی بھی ہے جسے ہم بھول گئے تھے، ایک زندگی ایسی بھی ہے جسے ہم فراموش کر بیٹھے تھے. یہ اصل میں سائنس کا لوٹ آنا، یہ اس زندگی کا ایک کھلا اعتراف ہے جس زندگی کو بھول بھی گئے تھے اور مذاق بھی کیا تھا اس زندگی کا، اور اس زندگی کو پتھر کے دور کی باتیں بھی کہی تھی، اور اس زندگی کو ہم نے اپنی ماڈرن زندگی میں ترقی میں رکاوٹ سمجھی تھی، پر ہماری غلط فہمی تھی، ہماری غلط فہمی تھی. میں نے نظر بد پہ 6-7 درس دیے ہیں، 50 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو میں نے بیڈ آئی پہ، 50 سے زیادہ کتابیں وہ میں نے درس کے دوران ان کے حوالے دیے ہیں. کہ انگریزوں نے، گورو نے اپنی کتابیں لکھ ڈالی ہیں اتنی موٹی موٹی کہ نظر بد حقیقت ہے اور نظر بد سچائی ہے، اور نظر بد کے انہوں نے واقعات در واقعات بیان کیے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے. اسی طرح ہماری زندگی کی فطری چیزیں حقیقت بھی ہیں، سچائیاں بھی ہیں. ایک چوتھی چیز اور بتاؤں گا جو ہماری نظروں کے لیے مفید بھی ہے اور ہماری نظروں کا ساتھی بھی ہے. چوتھی چیز اور بتاؤں گا، ہماری نظروں کے لیے مفید بھی ہے اور ہماری نظروں کا ساتھی بھی ہے. ایک کمال چیز بتاؤں گا، وہ ہے کنو، مالٹے، اورنج، نارنگی، یہ ساری ایک ہی قسم ہے. اس کے چھلکے کا سپرے آنکھ میں کرنا، اکثر شرارت کے طور پہ کسی کی آنکھ میں سپرے کر دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اس میں سے فوارہ نکلتا ہے، آنکھ میں چبھن سی محسوس ہوتی ہے. وہ چبھن نہیں ہوتی، وہ کھوٹ کا نکلنا ہوتا ہے، وہ بیماری کا نکلنا ہوتا ہے، وہ تکلیف کا نکلنا ہوتا ہے، اور وہ صحت کی دلیل ہے. یہ جو چبھن ہے آنکھ کی، یہ ہماری صحت کی دلیل ہے. میں نے ایک صاحب کو بتایا، مسکرانے لگے، کہنے لگے تو بچپن میں ہم شرارتیں کرتے تھے. میں نے کہا چلو آپ اس شرارت کو صحت بنا لو. بچپن میں پہلے شرارتیں کرتے تھے، اب شرارت کو صحت بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی زندگی صحت مند ہو جائے گی. ایک شاپ تھے، وہ کنو، فروٹ وغیرہ کی، پھلوں کی ٹھیلا ریڑھی لگاتے ہیں. ان کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا ایک کنو روز کھا لیا کریں، یا جو کنو کے چھلکے ہوتے ہیں نہ بھی کھایا کریں، وقتاً فوقتاً ایسے کر کے سپرے کر دیا کریں دن میں 4-5-6 دفعہ بس. اتنے موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگی ہوئی تھی. اچھا اچھی بات بتاؤ، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، کہیں سنا نہیں، یہ میرا وجدان تھا. بعد میں اس کی ریسرچ نکل آئی ساری کے ساری. ہمارے یونیورسٹی کے وی سی تھے، انہوں نے کنو کے چھلکے پہ اسکاٹ لینڈ پہ جو ہے ریسرچ کی. میں نے ان سے کہا، پوچھا کہ سر آپ نے کنو کے چھلکے پہ
PhD کی ہے, ڈاکٹریٹ. تو اس کے اندر جو سپرے ہوتا ہے کہہ رہے وہ تو اسکن کے لیے لاجواب ہے, آنکھوں کے لیے. کہہ رہے لوگ تو آنکھوں میں ڈالتے جلن ہوتی ہے. تو وہ کہا جلن تو اس کا فطری عمل ہے, لیکن جلن بیماری تو نہیں, صحت ہے. اور بھی کئی جگہوں سے اس کے حوالے ملے, لیکن اس سے پہلے میں نے کہیں پڑھا نہیں, بس اللہ نے دل میں ڈال دیا. اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. اللہ کی طرف سے علم ہے, اللہ دے دیتا ہے بندوں کو. وہ کہتے ہیں اتنے موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگی تھی ان صاحب کو, اور وہ کہنے لگے کہ بس اس کے بعد ایسی صحت اور ایسی تندرستی اور ایسی شفا اور ایسی راحت ملی کہ وہ خود حیران تھے. وہ خود حیران تھے کہ کمال ہے. بس ان کو میں نے یہی بتایا اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. جب تک کنو کا سیزن موسم تھا وہ آنکھوں میں ڈالتے گئے. ایک طرح مجھ سے کہنے لگے مجھے آنکھوں سے خود نظر آنا کم ہوا, میں تو پریشان ہو گیا. میری پہلی جو وہ تھی اینک تھی, اب تو بڑھانی پڑے گی. کہنے لگے میں نے چھوڑ دیا. چند دن کے بعد اب وہ نظر آنا بند ہوا. میں نے جا کے آنکھوں کا ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی نمبر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, آپ نے کوئی دوا استعمال کی ہے, اب لہٰذا آپ کا اگر چشمہ 10 نمبر کا ہے تو اب 8 نمبر کا لگے گا. کہا میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں تو بدگمان, مجھے شک پڑ گیا تھا کہ میں تو پہلی آنکھوں سے بھی گیا. کتنا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے, اور اس ٹوٹکے میں ہے کیا, اور اس کی تاثیر کیا ہے, اور اس کا کمال کیا ہے. چھوٹا سا ٹوٹکا, اور جس ٹوٹکے کو ہم عمومی کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور بلکہ آپ کے لیے حیرت ہوگی, میرے لیے بھی حیرت تھی. ایسے بیٹھے بیٹھے میں نے کسی کو کہہ دیا, نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا نہ کہیں آزمایا, پر اللہ کی طرف سے ایسے دل میں آئی اب میں نے کہہ دیا. اور اس میں کیا, اور پھر تو بے شمار لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, اور اس کے بے شمار مشاہدات اور تجربات ملے, نتائج ملے. یہ میں آپ کو چوتھا موتی بتا رہا ہوں, کنو کا چھلکا. پر کمال موتی ہے, پر کمال تاثیر ہے, اور حیرت انگیز اس کے اندر رزلٹ, نتائج. میں نے جس کو بتایا, جس کو دیا, موسم آئے تو پورے موسم میں یہ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کنو کھانے والے نہیں ہیں, ایک کنو لے لیں اور وہ کھا بھی لے, اور اس کا چھلکا چھوٹا ٹکڑے کر کے رکھ لیں. تھوڑے دیر کے بعد سارا دن میں وہ کنو کے چھلکے اور اس کی جو ہے وہ اندر سپرے آنکھوں میں ڈالتے رہے. آنکھوں سے پانی نکلے گا, آنکھوں سے کھوٹ نکلے گا, آنکھوں سے بیماری نکلے گی, اور آنکھیں ایسے روشن ہوتی چلی جائیں گی. بے ضرر چیز ہے. بچپن میں ویسے بھی آج کل اگر کوئی ڈالے تو اس کے بعد آنکھ خراب تو نہیں ہوتی, آنکھ کوئی زخمی تو نہیں ہوتی. دن میں 2-3-4 دفعہ کر لیا کریں وقفے وقفے سے. پہلے دور میں باقاعدہ چھتا لیا جاتا تھا, میں نے بڑوں کو دیکھا, چھتا پورا پڑا ہوتا تھا اور اس کے اندر ایک سلائی گھسی ہوئی ہوتی تھی, ایسے سلائی اس چھتے کے اندر. بس وہ سلائی دی, آنکھوں میں شہد لگایا اور یوں پکڑ کے پھر بیٹھ گیا. ہمارے بابا جی تھے, وہ آنکھوں میں شہد لگاتے تھے پھر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. ہم بچے تھے, ہنستے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا. اب پتہ چلا نہیں بابا جی نادان نہیں تھے, دانا تھے.